بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کو اور ٹرمپ کو اپنے اپنے ملک میں ایک جیسے مشکل حالات کا سامنا ہے۔ کچھ پاکستان میں لوگ عمران خان کو طنز کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ٹرمپ ہے، اور کچھ لوگ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی عمران خان ہے۔ پاکستانی عمران خان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا، امریکی عمران خان کے ساتھ امریکہ میں کیا ہوا، ان کو پہلے ایک چھوٹی عدالت کی طرف سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ معاملہ اگلی عدالت میں گیا تو اگلی عدالت نے کہا کہ ٹرمپ نے چونکہ بغاوت کی ہے اس لیے یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ معاملہ آگے گیا تو کل سپریم کورٹ کی طرف سے، مشیگن یہ سپریم کورٹ ہے، اس کی طرف سے ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا گیا، گویا امریکی عمران خان الیکشن کے لیے اہل ہو گیا ہے۔ پوری کوشش ہو رہی تھی کہ ٹرمپ کو کسی بھی طرح الیکشن کی دوڑ سے باہر رکھا جائے۔ ادھر جو پاکستانی ٹرمپ ہے، عمران خان ہے، وہ عدالتوں کے پیچھے پیچھے ہیں، عدالتیں ان کے آگے آگے دوڑ رہی ہیں۔ عمران خان اپنی اہلیت کی بات کرتا ہے تو کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جج پورے نہیں ہیں، بینچ پورا نہیں ہے، چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں، چھٹیوں کے بعد آپ کا معاملہ دیکھا جائے گا، آپ کا کیس سنا جائے گا۔ تو عمران خان ادھر عدالتوں کے پیچھے پیچھے، عدالتیں آگے آگے، دیکھتے ہیں عمران خان کی اہلیت کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ بہرحال امریکی عمران خان تو ایک بار کامیاب ہو گیا ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑی پریشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان کو، تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس دے دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصولی طور پر، قانونی طور پر اس کے بعد معاملات آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ جس طرح سے بلے کا نشان الیکشن کمیشن کی طرف سے واپس لیا گیا تھا، اسی طرح سے عمران خان کو لوٹا دیا جاتا، کیونکہ فیصلہ آ گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے۔ کل بھی بیٹھے تھے، آج بھی بیٹھے ہیں کہ عمران خان سے بلے کا نشان کیسے واپس لیا جائے، لیکن خبریں یہ سامنے آئی ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی بلے کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکا۔ بھئی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے آ گیا، یا تو پھر سپریم کورٹ چلے جاؤ، نہیں تو جو فیصلہ آیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے عمران خان کو انتخابی نشان واپس کر دو۔ ویسے بڑے ہی کیا کہیں، ان لوگوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا ہے انصاف کرنے کا، انصاف فراہم کرنے کا، لیکن آپ کن راستوں پر چل پڑے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے کسی بھی طرح سے آؤٹ کرنا ہے، کسی بھی طرح سے بلے کا نشان واپس لینا ہے۔ اور پھر بلے کا نشان واپس ہوا تو ساتھ ہی خصوصی نشستوں کا کیا بنے گا، اس سے بھی تحریک انصاف محروم رہ جائے گی۔ یہ سارا کچھ کیا اسی لیے کیا جا رہا ہے؟ اب یہ پریشان اس لیے ہیں کہ کیسے بلے کا نشان عمران خان سے واپس لیا جا سکتا ہے، کیسے عمران خان کو بلے کے نشان سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔ یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ بے خدا کے بندو، فیصلہ آ گیا، اس کے اوپر عمل کریں، اور جو فیصلہ ہے اس کے مطابق ہی عمران خان کو، تحریک انصاف کو بلے کا نشان لوٹا دیا جائے۔ اتنے زیادہ پریشان ہونے والی بات کیا ہے؟ دراصل ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کا ضمیر جاگ جائے۔ ویسے تو سب کا ضمیر ہی اللہ کرے کہ جاگ ہی جائے۔ جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ان کو امانت دی گئی ہے، اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا فکر کریں، تھوڑی سی کیا کہیں اس کو، اتنی زیادہ ضد، اتنی زیادہ اناد، آخر کیا دباؤ ہے؟ کون آپ کو اٹھا رہا ہے؟ کون آپ کو مار رہا ہے؟ ضمیر کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ کرتے، اور پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو بھی، سب کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، کس کے کہنے پر کر رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج پھر انہوں نے بیٹھنا ہے، بلے کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ان کا ضمیر جاگ جائے۔ 5 الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں، چیف صاحب سمیت، تو کیا کسی ایک کی طرف سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا یا کہا گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے، دیانتداری سے فیصلہ کر دے، جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ اگر الیکشن کمیشن ایمانداری سے، دیانتداری سے فیصلے کرنے لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ، بلکہ بہت سے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے تقریباً 90% مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ کی برسی پر سیاست میں بھی کودتے رہے۔ خصوصی طور پر نواز شریف کو انہوں نے جگتوں کا نشانہ بنایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب دیکھیں کتنا بڑا جلسہ ہے۔ ویسے بلاول بھٹو زرداری جب بھی جلسہ کرتے ہیں تو جلسہ بڑا ہی کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو پھر پانی آتے ہیں، اور پانی آتا ہے تو پھر زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ پانی آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سارا کچھ بتا چکے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جب اسلام آباد آتا ہوں تو کیمپین ٹانگنے لگتی ہیں۔ اب بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے میاں نواز شریف کو کہا گیا ہے کہ یہ جلسہ دیکھیں، تو میاں نواز شریف صاحب یہ جلسہ دیکھ کر، اتنا بڑا جلسہ ہے، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے کیوں بلایا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ
کیا یہ لاہور کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی شخص نے چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے، یا لاہور کے کھلاڑی نے ہی اقتدار میں آنا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری اس جلسے میں بڑی بڑی باتیں کرتے بھی نظر آئے۔ انہوں نے نون لیگ کو یہ بھی ٹانٹ کی کہ ہم کاغذات چھیننے والے نہیں ہیں۔ تو کاغذات کون چھین رہا ہے، کون چھنوا رہا ہے، اور کس کے کاغذ چھینے جا رہے ہیں؟ ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری ایسی باتیں کرتے ہیں، عمران خان پر جو جبر ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، عمران خان کا جس طرح سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے کبھی اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ پاکستان کی طرف سے ایک اور دفاع میں سنگ میل عبور کیا گیا ہے، اس پر آخر میں بات کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے۔ شاہ محمود قریشی کی سیاست پر دراصل پولیس کی طرف سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی ان کو ضمانت کے بعد پولیس گرفتار کر کے جہاں بھی لے جانا چاہتی تھی، شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ تقریر کرنے لگ پڑے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے جذبات بیان کر رہے تھے، سیاست پر ہی تقریر کر رہے تھے کہ مجھے کس طرح سے ضمانت ملی ہے، کس طرح سے پولیس مجھے دوبارہ سے گرفتار کرنا چاہتی ہے، بالکل ایسے جیسے جلسہ ہو رہا ہے اور سامنے ناظرین اور سامعین بیٹھے ہوتے ہیں۔ پولیس کی طرف سے ان کو موقع دیا گیا یا انہوں نے موقع خود پیدا کر لیا، وہ بڑے جذبات میں آ کر کہہ رہے تھے اور سننے والے بڑے شوق سے سن رہے تھے کہ پولیس انسپیکٹر صاحب ان کی طرف گئے، انہوں نے کہا بس 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 یہیں پہ روک دیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اپنی بات مکمل کرنا چاہتے تھے، اور اگر پولیس ان کو نہ روکتی تو ہو سکتا ہے کہ شام تک شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہی مکمل نہ ہوتی۔ بہرحال پولیس کی طرف سے ان کو کہا کہ جی بس کریں چلیں ہمارے ساتھ، لیکن جب شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے مزاحمت کی گئی اور اپنی بات میں مکمل کرنا چاہتے تھے تو پولیس نے ان کو زبردستی ساتھ لے جانا چاہا۔ پولیس نے پھر کیا کرنا تھا، یہی کچھ کرنا تھا جو کچھ وہاں پہ ہوا۔ اس سے یہ ہوا کہ پوری دنیا میں یہ پیغام چلا گیا، شاہ محمود قریشی جو کچھ بھی کہنا چاہتے تھے انہوں نے اپنی بات تقریباً مکمل کر لی تھی، جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ اس گاڑی میں، بختر بند گاڑی میں یا جو بھی ان کے لیے گاڑی لائی گئی تھی اس میں بیٹھتے ہوئے شیشے سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے اپنی بات کسی حد تک مکمل کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو کچھ کہنا چاہتے تھے انہوں نے وہ کچھ کہہ بھی لیا، اور کچھ کہتے کہتے میرا نہیں خیال کہ وہ رہ گئے ہوں گے۔ جو کچھ انہوں نے کہنا تھا، جو پیغام دینا تھا، جو دنیا کو بتانا تھا وہ انہوں نے بتا دیا۔ وہ پیغام جہاں تک پہنچانا چاہتے تھے وہاں تک پہنچ گیا کہ پاکستان میں سیاستدانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ یہی کوئی دنیا میں کو بتانا چاہتے تھے۔ اگر وہ جیل میں رہتے، ان کو باہر نہ لایا جاتا تو وہ اپنا پیغام، اپنی بات اس طرح سے دنیا کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب بات کر لیتے تھوڑی سی پاکستان کے دفاع کے حوالے سے۔ ایک میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے، یہ میزائل ہے فتح 2 میزائل۔ یہ نیویگیشن میزائل ہے، جو اس کو ڈائریکشن دے دی جائے، جو اس کو نیویگیشن دے دی جائے اس کے مطابق یہ اپنے ہدف کو نشانہ بنا لیتا ہے۔ 400 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے۔ تو پاکستان کے دفاع میں اگر ایک گولی بھی نہیں بنتی ہے تو ہم گولی بنانے والوں کو، گولی چلانے والوں کو، گولی کی حفاظت کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ تو میزائل ہے، جدید ترین میزائل ہے۔ میزائل سے یاد آ گیا کہ ایک موقع پر پاکستان کے متعلقہ اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کہا گیا کہ ہم نے سیٹلائٹ چھوڑنا ہے، 3500 کلومیٹر کی رینج کا ہمیں ایک میزائل یا راکٹ چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جنرل پرویز مشرف سے بات کی کہ ہم 3500 کلومیٹر رینج کا میزائل بنانا چاہتے ہیں، راکٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو پرویز مشرف نے ترکی بترکی جواب دیا کہ آپ کیا اسرائیل کو نشانے پر لانا چاہتے ہیں؟ تو پرویز مشرف کی طرف سے اس کی اس وقت اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کے بعد یہ میزائل بن گیا۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایک گولی بھی بنتی ہے، میزائل بنتا ہے، راکٹ بنتا ہے، وہ پاکستان کی دفاع کو مزید ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے۔ تو ایسے میزائل اور راکٹ بنانے والوں کو، جن کی وجہ سے پاکستان کا دفاع مزید ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے، ان کو سلام کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔